لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. التحية والإكرام على نبي رحمة الله وكلمة نوره ووالد هداة رحمته أبي الزهراء وأبي القاسم بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما السامرين ورجله وابنتيهما. أما بعد فقد قال الله تبارك اسمه وتعالى ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقین آیت شریفہ جو کہ سورہ مبارکہ حدود کی 113 نمبر کی آیت شریفہ ہے. بالکل واضح ہے حکم پروردگار اور ظالموں کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کرنا. فتمسکم النار، کیونکہ ظالموں کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ تمہیں اپنے عزت میں لے لے گی اور پھر نہ تمہاری کوئی مدد کرنے آئے گا نہ تمہاری نصرت کا کوئی تصور ہوگا. ظالم کی سزا پروردگار عالم نے بہت ہی سخت رکھی. لفظ ظلم اور ظالم کا اگر گفتگو کی جائے تو اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. مثلاً اگر کوئی انسان کسی کو بے عزت کرے تو وہ اس کے لیے ظالم ہے. کوئی انسان کسی کی غیبت کر رہا ہو تو وہ بھی ظالم ہے. کوئی انسان معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہو تو وہ بھی ظالم ہے. کوئی انسان لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا کر رہا ہو تو وہ بھی ظالم ہے. کسی کا مال لوٹ رہا ہو وہ بھی ظالم ہے. کسی کی زمین غصب کر رہا ہو وہ بھی
قاسم اور تعلیم یہ مختلف اور بہت ہی زیادہ وسیع مفہوم ہے ظلم کا، لیکن نگاہ قدرت میں یہ سب ظلم ہے۔ اصل ظلم یہ ہے کہ خدا نے جنہیں بنایا ہے انہیں چھوڑ کر کے کسی اور کو مانا جائے، یہ نگاہ مشیت میں ظلم ہے، جسے پروردگار قرآن مجید میں جا بجا سینکڑوں آیات میں بیان کر رہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ 14 کی طرف نہ جایا جائے، ظلم یہ ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کی محبت سے دور ہو، ظلم یہ ہے کہ ان کا بغض انسان کے دل میں ہو، ظلم یہ ہے کہ 14 کے برابر کسی اور کو مان لے، یہ ظلم ہے سب۔ جناب ابراہیم والا مسئلہ بھی آپ مسئلہ امامت کو دیکھیے کہ جب پوچھا کہ پروردگار کیا میری نسل میں یہ مسئلہ ہوگا، کہا نا ظالموں تک یہ مسئلہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو نگاہ مشیت میں اصل ظلم یہ ہے کہ ولی خدا کی جگہ پر ولی خدا کی طرح کسی غیر معصوم کو ولی مان لیا جائے، اور پروردگار عالم ہر چیز میں رعایت اور تخفیف دیتا ہے اور کمپرومائز کرتا ہے، سوائے ایک چیز کے، وہ ہے عظمت محمد و آل محمد۔ یہاں پروردگار عالم بالکل کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، انسان عاصی و گنہگار ہو اس کے لیے بھی صدا کا مرحلہ ہے، نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، وہاں پر اگر یہ مسائل ہوئے تو وہاں پر بھی ترک اولا کا نام دیا گیا۔ پروردگار عالم نے اصلاً رعایت نہیں رکھی یہاں کے اوپر، اور کچھ اس طرح سے اپنے 14 کا معاملہ رکھا، اس طرح سے رکھا کہ اگر یہ قانون مشیت ہے کہ اگر 14 پہ ایمان لے آئے تو اللہ کی نظر میں مومن ہو، اور اگر 14 کا اور ان کی ولایت و محبت و معرفت کا انکار کر دیا تو اللہ کی نظر میں کافر ہو۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ روایات اس طرح کی موجود ہے، کتنی معروف حدیث ہے جو بچوں نے بھی سنی ہوگی، شیعوں کی کتابوں میں بھی، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھری پڑھی ہے کہ جب بھی اللہ کے پیغمبر کو ایمان و کفر کا یا نفاق و شرک کا مثلا معیار بیان کرنا ہوا تو یہ کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے میرے علی آپ کی محبت ہی ایمان ہے اور آپ کا بغض ہی کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ یہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لاتعداد حدیثیں پائی جاتی ہیں اور روایات۔ معیار خدا نے ہی 14 کو قرار دیا، اللہ نے کہا جو ایک چیز یاد رکھو، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو اس کی آیتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ خدا کی آیتیں کیا ہیں؟ زمین بھی خدا کی آیت ہے، آسمان بھی خدا کی آیت ہے، نشانی ہے، انسان بھی نشانی ہے، یہ سمندر بھی نشانی ہے، یہ جانور، یہ درخت، یہ حیوان، ساری چیزیں اللہ کی آیتیں ہیں۔ لیکن ان ساری آیتوں میں پروردگار عالم نے جو مقام اپنی 14 آیتوں کو دیا ہے وہ کسی کو دیا ہی نہیں، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے بالکل مسئلے کو واضح کر دیا کہ یاد رکھو میری اور کسی آیت کے ساتھ کیا کر رہے ہو وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ہماری 14 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان سے لڑے، ان سے ٹکرائے، ان سے اعراض کیا، ان کے در کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے گئے تو تمہیں دنیا تو مل سکتی ہے، دنیا کی حکومت تو مل سکتی ہے، تم قارون تو بن سکتے ہو، شداد تو بن سکتے ہو، دولتیں تمہارے پاس تو ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں خدا نہیں ملے گا۔
جو لوگ سوال جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ 14 کے دہلیز پہ جاتے کیوں ہیں، 14 سے محبت کیوں کرتے ہیں، چونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب 14 کی طرف انسان گیا تو ظاہراً ممکن ہے کہ فقیر بھی ہو، غریب بھی ہو، نادار بھی ہو، مسکین بھی ہو، لوگ پوچھے بھی نہ، حکومت بھی نہ ہو، اور اس طریقے سے اور شہرت میں، سماج میں اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان اس کا نام بھی اس طریقے سے نہ ہو، یہ لوگوں کے درمیان کا معیار ہے۔ لیکن کیوں محبت کرتے ہیں 14 سے، کیوں چاہتے ہیں ان کے در پہ؟ وجہ یہ ہے کہ اگر 14 کا در چھوڑ دیا جائے تو سب کچھ ملے گا سوائے پروردگار عالم۔ وہی تو آیا نفع کے جملے، میرے پروردگار اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا پھر اس نے پایا کیا؟ اور خدا ملتا ہی 14 کے پاس ہے، چونکہ خدا نے 14 کے علاوہ کسی کو بتایا ہی نہیں کہ خدا کیا ہے۔ اب اگر خدا کے فرشتوں کو پتا چلا کہ خدا ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لا ہے، تو 14 کی دین ہے، 14 کی تعلیمات ہے۔ اب اگر انبیاء کو، رسولوں کو، ان پیغمبروں کو بھی پتا چلا کہ اللہ کوئی ہے، تو وہ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ اگر بتا نہ دیتے تو کسی کو خبر نہ ہوتی کہ خدا کیا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے، پر یہ پروردگار عالم کا نظام ہے، کریے گا کیا؟ اپنے کہا دیکھو ہماری یہ آیتیں ہیں، ان آیتوں سے ٹکراؤ گے معاملہ سب ہو جائے گا۔ آواز، افراط و تفریط، مغالطہ، مبالغہ اور غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے داؤد ابن کثیر رضی سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جب لوگوں کے اکثر جس مشکل کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں اس وقت، وہ معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ تیسرے طرح کے لوگ ہیں، موجود ہیں کہ یا تو مثلاً کوئی ایسا ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجلسیں اس میں صرف فضائل ہو، ولایت ہو، تبرع ہو، اس میں تبلیغ کوئی جگہ نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فضائل اور یہ تبرع اور یہ ولایت کیا ہوگا، آپ مجلسوں میں صرف تبلیغ کریے۔ اللہ کا کیا جواب آئے گا؟ تم بھی غلط ہو، تم بھی غلط ہو، تم دونوں غلط ہو۔ مجلسوں میں کیا، مجلسوں کے علاوہ بھی پروردگار عالم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کی زندگی اور حیات کا شرف فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اور فضائل کا تو کام ہی ہے نا، فضائل یعنی نور، یہ فضائل نور ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کسی کے کلیجے میں، کسی کے پیکر میں اتر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں جب بھی آپ چراغ کو روشن کریے گا، اندھیرا ختم ہوتا جائے گا، وہ جگہ منور ہوتی جائے گی۔ تو ابھی تک انسان گنہگار تھا، ابھی تک انسان گندا تھا، ابھی انسان نماز سے دور تھا، روزے سے دور تھا، حج سے دور تھا، طواف سے دور تھا، چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، معاشرے میں فساد پھیلاتا تھا، جب اس کے بعد نور ولایت نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی 14 کا نور ولایت و محبت و معرفت انسان کے اندھیرے پیکر میں پہنچا، اب وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ حج بھی کرے گا، وہ طواف بھی کرے گا، وہ ہمارے صالحہ کو بھی بچا جائے گا، وہ چوری سے بھی دور ہوگا، وہ زنا سے بھی دور ہوگا، وہ غیبت سے بھی دور ہوگا، وہ فساد سے بھی دور ہوگا۔ لیکن اس شرط پروردگار عالم کی ہے ولایت، 14 کی ولایت نہیں ہے تو خدا نمازوں کو منہ پہ مار دے گا۔ یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا ہے، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ناتعداد روایات ہے، اور ادھر ادھر کی کتابوں کو سائٹ کرتے تھے۔ سیاہ ستہ کی اگر بات کریے تو اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، منہ پہ مار دے گا ایسی نماز روزہ جو 14 کے بغض میں کیا جائے،
جو 14 سے دور رہ کر کے نماز پڑھی جائے خدا ایسی نمازوں کی طرف دیکھنے گا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ دونوں راستے غلط ہیں جو لوگ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی سمجھا ہی نہیں شریعت کو. شریعت نے فضائل اور فضائل کا کام ہی تبلیغ ہے. فضائل کا مطلب یہ نہیں کہ فضائل پڑھ رہے ہیں تو لوگ عیاش بن جائیں گے، آوارہ بن جائیں گے، لوگوں کو لوٹیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. استغفر اللہ کہ آپ نے آگے کہا مجلسوں میں فضائل نہ پڑھیے، مجلسوں میں کام کی بات پڑھیے. کام کی بات، فضائل سے زیادہ کام کی کوئی بات ہے ہی نہیں. ولایت سے بڑی کام کی کوئی بات اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں. ہوتی تو اپنے پیغمبر سے یہ نہ کہتا سارے کاموں کے بعد ہے میرے پیغمبر وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے پیغمبر اگر آپ نے تبلیغ ولایت جناب امیر نہ کی تو کوئی کام ہی نہ کیا. سرکار آپ کہہ رہے ہیں کہ مجلسوں میں کام کی بات کریے، یعنی آپ فضائل پہ حملہ کر رہے ہیں. اور ابھی تک مسئلہ آگے بڑھتا گیا، لوگ متوجہ نہیں تھے اور اب شروع کر دیا کیا مسائل پہ حملہ شروع کر دیا. یہ کیا مسائل پڑھ رہے ہیں آپ؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ پڑھ کے ختم کریے. لوگ بیدار نہیں تھے، لوگوں نے ایکشن نہیں دیا، اعتراض نہیں کیا. علمی اعتراض کریے، کتابیں پڑھی اٹھائیے، قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، روایات اٹھائیے، مراجع کے اقوال اٹھا کر کے دیکھیے کہ کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام اور مجلس سے آپ نے پہلے کہا کہ فضائل نہ پڑھو، اب دھیرے دھیرے کہنے لگے مسائل نہ پڑھو. تو میں بھی آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ مجلس ہی پڑھیں. میٹنگ کریے، نشست کریے، جلسہ کریے، سیمینار کریے. پھر مجلس کا تو مطلب یہ ہے کہ مجلس سے آتا ہے سید الشہداء علیہ السلام ہے. مذاہب نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ لطف ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے قوم کی اصلاح، اس نے امر بالمعروف، اس نے نہی عن المنکر رکھا ہی فضائل و مصائب میں. اس کے مرضی ہے بھائی، اس نے قوم کی اصلاح فضائل میں رکھی ہے. اب یہ مت کہیے کہ سرکار جب مدینہ سے چلنے لگے تو انہوں نے کہا انی لم اخرج اشرا ولا فطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدی. سرکار نے کہا جب مدینے سے نکل رہے تھے میں ظلم کے لیے، فساد کے لیے، شر کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر دوں. اصلاح کر دوں کیا مطلب ہے؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اصلاح اگر ہوگی تو فقط اور فقط ولایت جناب امیر علیہ السلام سے ہوگی. سورہ بقرہ کی آپ ابتدائی آیتیں اٹھا کر کے دیکھیں، 9 سے لے کر کے 18 19 16 تک پوری مسلسل آیتیں ہیں جہاں پر پروردگار ان لوگوں کو جو جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا انکار کر کے اصلاح کا پرچم اٹھائے تھے اپنے ہاتھوں میں، پروردگار عالم نے ان کے لیے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا گیا کہ تم میرے علی کی ولایت کا انکار کر کے زمین میں فساد کیوں کر رہے ہو، تو یہ کہتے ہیں پروردگار انما نحن مسلمون، اے میرے پروردگار ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. پروردگار نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ان کو پتہ نہیں ہے وہ میرے علی کی ولایت کا انکار کر کے زمین میں فساد کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں رہے. انکار ولایت فساد ہے. ولایت کو سائڈ کر کے قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف ہیں ایسے لوگ جو فضائل پہ آئے تو صرف نماز کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور 14 کے فضائل گھٹا رہے ہیں. اور بیوقوف ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ فضائل 14 کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور نماز کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں. خدا کہے گا تم دونوں لوگ بیوقوف ہو، تم نے سمجھا ہی نہیں ابھی تک. یہی 14 نماز ہے، نماز یہی 14 ہے. واہ 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 واہ. کون سی نماز کی بات کرتے ہو؟ اچھا آپ خود بتائیے، آپ لوگ نماز پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ نماز پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے وہی نازل کی تھی ہمارے اوپر. اللہ نے آپ اوپر جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہی لے کے جاؤ فلاں جگہ نماز پڑھو. نہیں پڑھتے نہیں نا، اٹھتے کہنے تو کوئی وحی تو نہیں آئی. اللہ نے آیت تو
فقط یہی 14 ہیں جنہوں نے بتایا کہ نماز پڑھو، جنہوں نے کہا کہ روزہ رکھو، جنہوں نے کہا کہ حج کرو۔ سرکار نماز روزہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، اگر 14 نہ بتاتے ہم کو کہ خدا ایک ہے تو کوئی بتانے والا نہ تھا۔ آپ نماز اور روزے کی بات کر رہے ہیں، اگر 14 کے علاوہ کوئی اور بتاتا اللہ کے بارے میں تو ہم اس سے مانتے ہی نہ۔ تو 14 نے بتایا، دنیا کو بتایا، انبیاء کو بتایا، مرسلین کو بتایا، فرشتوں کو بتایا کہ اللہ ہے تو مانا۔ ہم تو بنا 14 کے کہے اللہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں نستغفر باللہ کہ اللہ مجبور ہو گئے نا، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے 14 کے پاس جاؤ، من اراد اللہ فدعوکم، یہاں نہ کہو کہ یہاں بتاؤ گے علو ہے اور فضائل ہے اور فلاح ہے۔ جب کربلا ہوگے زیارت کرنے کے لیے تمہیں کھڑا کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ زیارت ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے 3 مرتبہ من اراد اللہ فدعوکم، من اراد اللہ فدعوکم، من اراد اللہ فدعوکم۔ اے اہل بیت المقدس، اے سرکار حسین علیہ السلام، جو بھی اللہ کا ارادہ کرتا ہے وہ شروعات کے در سے کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ، علماء، فقہاء، مراجع، مومنین، ذاکرین، خطباء، شعراء، سب جا کے کربلا میں اسی زیارت کو پڑھ لیں۔ یہی آخر جائیں گے کہاں؟ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ تو جانے کے اور فضائل دیکھنا آ گیا، اگر بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ روزے کی کیا ضرورت ہے؟ سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف سے یہ غلطی، دوسرے طرف سے کہنا بھائی آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، یہ فضائل ٹھیک ہے، پرانے ہو گئے، بہت ہو گئے، اس کو ہٹائیے، کوئی نئی چیز پڑھیے، استغفر اللہ، نئی چیز پڑھیے۔ تو یہ تو پروردگار سے کہنا چاہیے تھا، اے میرے پروردگار، 1 نبی، 2 نبی، 10 نبی، 100 نبی، 500 نبی، 1000 نبی کو بھیجنے کے بعد مسئلے کو ختم کرتا نا، کیوں تو نے اتنے پیغمبروں کا انتظام کیا اور ہر پیغمبر سے یہی کہا تھا، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے اولی رسول، تمہاری ذمہ داری ہے میرے علی کی ولایت کی تبلیغ۔ جتنے پیغمبر آئے، جتنے پیغمبر، سب کو پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ جو روایات کے جملے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعداد آیتیں ہیں، ما بعث اللہ نبیا قط الا بولایتنا، جب تک کسی نے ہماری ولایت کا اقرار نہ کر لیا، پروردگار عالم نے اس ذات کو، شخص کو نبی نہیں بنایا۔ تو روایت میں عرض کر رہا تھا، یہی نماز ہے اور نماز یہ ہے۔ تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کے فضائل کی باتیں کرتا ہے، محبت کر لیتا ہے، ان کی ولایت کو قبول کر لیتا ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ نظریہ اور جسے کہتے ہیں کہ احمقوں کی یہ فکر ہے نا، یہ کس نے کہہ دیا؟ بلکہ اس کا معاملہ تو بالکل الٹا تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ نماز یہی 14 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 14 سے محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے ہی خدا نے نماز بنائی ہے، تمہیں کو نماز پڑھنی ہے، تمہیں تو خدا نماز کو قبول کرے گا۔ گویا 14 کی محبت و معرفت و ولایت کلید ہے، چابی ہے جس کی۔ نماز پڑھنا ہے تو محبت ضروری ہے، روزہ رکھنا ہے تو محبت ضروری ہے، طواف کرنا ہے تو محبت ضروری ہے، حج کرنا ہے تو ولایت ضروری ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ آخرت میں پہنچ کے خدا کی رضا چاہتے ہو، ولایت ضروری ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کی کلید اور کنجی کا نام ہے ولایت۔ جناب امین علیہ السلام، محمد محمد مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ یہ تھی، جو یہ حدیث جو بیان کرنے جا رہا تھا داؤد بن کثیر رقیقی، امام علیہ السلام نے فرماتے کہ میں نے امام سے پوچھا، مولا انتم الصلاۃ فی کتاب اللہ عز وجل والصوم والحج، مولا یہ جو اللہ نے نماز کی باتیں، حج کی باتیں، روزے کی باتیں قرآن مجید میں کی ہے، کیا اس سے مراد آپ ہیں؟
کیا جواب دیا؟ کہا نام نحن الصلاة فی کتاب اللہ عز وجل ونحن الزکاة ونحن الصیام ونحن الحج ونحن الشہر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن قبلة اللہ ونحن کعبۃ اللہ ونحن وجہ اللہ الذی لا یؤتی الا منہ ونحن الآیات ونحن البینات. کہا ہمیں 14 وہ ہے جسے خدا نے نماز میں کبھی قرآن مجید نے کبھی نماز کہا ہے، کبھی روزہ کہا ہے، کبھی حج کہا ہے، کبھی بلد محترم کہا ہے، کبھی ماہ محترم کہا ہے. ہمیں وہ ہے جو خدا کا کعبہ بھی ہے، ہمیں وہ ہے جو خدا کا قبلہ بھی ہے، ہمیں اللہ کا چہرہ ہے کہ اگر چھوڑ دو گے دنیا تو ملے گی، خدا نہیں ملے گا. واہ 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 ہمیں خدا کی آیتیں ہیں، ہمیں بینات ہیں. اگر یہ اتنا مسئلہ واضح ہو گیا ہو تو پھر آیا جائے قرآن مجید کی طرف. سورہ مبارک النحل آیت نمبر 104 سے 109. کتنا اہم ہے یہ مسئلہ بھائی. ان الذین لا یؤمنون بآیاتنا لا یہدیہم اللہ. وہ لوگ جو ہماری ان 14 آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ جو ہمارے ان 14 کی ولایت اور ان کے فضائل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، خدا نے بھی قسم کھا رکھی ہے لا یہدیہم اللہ. وہ چاہے جتنی نمازوں کی باتیں کرے، چاہے جتنا استغفار کرے، چاہے جتنا لا الہ الا اللہ کیوں نہ کرے، لا یہدیہم اللہ. خدا ان کی ہدایت ہی نہیں کہتا. تم اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہو، صراط الذین انعمت علیہم کہتے رہو. اللہ نے وعدے کرتے رکھو، یاد رکھو ان الذین لا یؤمنون بآیاتنا. وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ، اللہ کی ان 14 آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ. اللہ ان کی ہدایت ہی نہیں کرتا. چاہے جتنا صراط مستقیم کی دعا کرو، اور پھر یہ نہ سوچنا کہ 14 کے بخش میں نماز پڑھ کے آئے ہو تو خدا سے ثواب ملے گا. روزہ رکھ کے آئے تھے خدا تمہیں اجر دے گا، حج کر کے آئے تھے خدا تمہیں جنت دے گا. نہ، خدا نے انکار ولایت کے جرم میں تمہارے لیے جس چیز کو رکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. 14 کی دشمنی میں جو بھی کر کے آؤ، دردناک عذاب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تفسیر بالرائے والا ترجمہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو دیکھ کر کے بیٹھ کے سوچے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے خط سوچنے نے دیا، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. چونکہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا، شیعہ بھی کہتا ہے سنی بھی کہتا ہے، دونوں کی یہاں یہ روایت اوتھینٹک ہے، معتبر ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وحضرت اہل بیت. 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہے. تو کیا کرو، کل منبر پہ ہو، فرش ادا پہ ہو، گھر میں ہو، میدان میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، 2 چیز لے کر کے چلو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. یہ آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آیت ہے ان الذین لا یؤمنون بآیاتنا یا بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ. امام معصوم نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو 14 پہ ایمان نہیں رکھتے، خدا صرف یہ نہیں کہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، ان کے لیے دردناک عذاب رکھے ہوا ہے. اس کے بعد کی آیت میں کہتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. یاد رکھو اللہ کے سلسلے سے جھوٹ فقط وہی بولتا ہے جو 14 کی محبت پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے. مثلا میں کسی مرجع کا جھوٹا فتویٰ آپ کے سامنے بتا دوں، جھوٹ بول دوں، اپنے طرف سے کوئی بات کہوں کہ فلاں مرجع کا فتویٰ ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے. آپ اپنے طرف سے کوئی بات کہیں اور پھر کیا کہیں، کہتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کے حدیث ہے، حالانکہ لوگ اس کے خلاف الٹا والا جرم کرتے ہیں. اپنے اسٹیٹس پر واٹس ایپ پر لے ادھر ادھر کیا کرتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں امام کی حدیث، نیچے لکھتے ہیں اپنا نام. یہ بھی حرام ہے.
جس کی حدیث ہے اس کا نام لکھیے کہ حدیث کس کی ہے. نہیں پتا تو تحقیق کریے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, اوپر امام علیہ السلام کے حدیث کے نیچے اپنا نام لکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کی فکر ہے. یہ فکر آپ نے لیا کہاں سے؟ خیر یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے. خیر تو یہ بھی آرام ہے کہ میں امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے جھوٹ بولوں. سب سے خطرناک کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوخ کر دوں. افترا پردازی, اللہ پر جھوٹ بولنا, اللہ پر جھوٹ باندھنا, اللہ پر جھوٹ منسوخ کرنا. قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ کہہ رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ فقط اور فقط. انما سے تو آپ بہت زیادہ واقف ہیں. انما یرید اللہ, کون ہے طاہر؟ مرکز طہارت, معدن اور مائن ہے قدس و طہارت کے یہ 14 بس. انما صرف یہی. اور اب اس کے بعد اللہ نے قانون بنا دیا, انما کے بعد ان 14 کے بعد ہر وہ انسان پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہے جس کے دل میں 14 کی محبت ہو. ہر وہ انسان نجیس ہے جو 14 سے دور ہے. اللہ نے قانون بنا دیا. تو یہ لفظ انما کو پہچانیے, صرف یہی 14 بس. وہ یاد کر انما یفتری الکذب الذین, اللہ پہ جھوٹ فقط باندھتا وہی ہے جو 14 کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جھوٹوں کو تلاش کرنا ہے تو ادھر ادھر نہ جاؤ, یہ دیکھو کہ کون 14 کا دشمن ہے. اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا کہ اللہ نے کہا میں 14 کو بنا رہا ہوں, تم یہ کہو کہ ہم 14 کے مقابلے میں بنا رہے. کہہ رہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جھوٹوں کو اگر دیکھنا ہے تو فقط یہی ہے جھوٹے. سورہ مبارک آراف کی آیت نمبر 152 یا درمیان میں, کبھی اس آیت کا سلسلہ آگے تک ہے, درمیان میں آیت سورہ آراف آیت نمبر 152. جھوٹ کی سزا بھی کیا ملتی ہے, جھوٹ کون بولتا ہے؟ دیکھیے آیت اور روایت, یعنی قرآن ناطق اور قرآن ثابت, یہ صرف 2 چیزیں. ہو سکتا ہے آپ جا کے قرآن ترجمہ ڈھونڈے تو آپ کو نہ ملے, تو آپ مجھ سے پوچھنے کا پورا حق رکھتے ہیں مجلس کے بیچ میں, مجلس کے بعد میں, جب جیسے چاہے ویسے, کہ یہ جو آپ نے پڑھا تھا یہ کہاں سے پڑھا تھا. اور ایسا کریے کہ کوئی کچھ بھی پڑھے تو آپ اس سے پوچھئے کہ سرکار آپ نے پڑھا کہاں سے ہے, تاکہ یہ عادت ہم لوگ اپنی بنا لیں کہ جب ممبر پہ جائیں تو کتاب دیکھ کر کے جائیں. یہ اسپیکنگ پاور کا نام مجلس نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھا بول سکتے اس کو بٹھائیے ہو مجلس پڑھ لینا. قرآن اور حدیث آپ کو پتہ ہو تو بیٹھیے, نہیں تو نیچے رہیے. دین ہے پھر کیا ہے, مطلب کیا ہے, تو کسی کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے. مثلا قرآن اور حدیث آپ دیکھیے کیا کہا, اللہ کے اوپر جھوٹ کون مانتا ہے؟ جو 14 کا دشمن ہو. یعنی کیا مطلب؟ جس کے پاس ولایت نہ ہو, یعنی جس کے پاس تولا نہ ہو. تولا, اور اگر تولا نہیں ہو اس کے پاس تو ظاہر سی بات ہے تولا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ دین یہی ہے, تولا اور تولا دین ہے بس. ہاں اس کا طریقہ کیا ہے تولا اور تولا کا, یہ بھی دین سے پوچھئے گا. یہ نہیں کہ تولا پتہ چل گیا کیا ہے تو ہر جگہ کے اوپر شروع ہو گئے نا. جس نے کہا ہے تولا وہ یہ بھی بتائے گا کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں ہوگا کچھ بھی, سب کچھ وہی سے ہوگا جیسے اللہ کہہ رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ عبد ہیں, عبد فقیر ہیں, عبد صفر بالکل زیرو ہے, اندھے ہیں بالکل. اللہ جو کہتا جائے وہ کرتے جاؤ, جس سے روکتا جائے اسے رکتے جاؤ. بس کچھ کرنے ورنے اور بنانے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیں کرنا وعدے سے مسئلہ ہے. جھوٹ اللہ سے منسوخ کون کرے گا؟ جس کے پاس ولایت نہ ہو, 14 کی محبت نہ ہو, تولا نہ ہو. اور تولا نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ تولا ہی نہیں اس کے ہاں. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن سے اللہ نے تبرہ کرنے کے لیے کہا ہے وہ ان کا دوست ہو. کیوں؟ چونکہ آپ نے اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھا ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. اللہ پہ جھوٹ فقط وہی مانتا ہے جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھے, یعنی ولایت نہ ہو, یعنی تولا نہ ہو. دین یہی ہے, دین یہی ہے, سب یہی چیز ہے دین.
اچھے لوگوں سے محبت کرنا اور اچھوں کی اچھائیوں کو اپنا لینا، یہ تولا ہے۔ تولا کیا ہے؟ برے لوگوں سے نفرت کرنا، اور صرف برے لوگوں سے نہیں نفرت کرنا، ان کی برائیوں سے بھی نفرت کرنا، اچھوں سے محبت کر کے ان کی اچھائیوں کو اپنا لینا۔ 14 سے محبت کرو، یہ نماز ہے تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، یہ روزہ ہے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، یہ حج ہے تمہیں حج کرنا پڑے گا، نہ کرو گے تو کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے تورا برے لوگوں سے نفرت ہے، برے لوگوں سے بغض ہے، برے لوگوں سے بھی دوری ہے، اور برے لوگوں کے برے اعمال سے بھی دوری ہے۔ برے لوگوں کے اوپر لعنت بھی کرو، چوری سے دور بھی ہوتے رہو، برے لوگوں کے اوپر تبرہ بھی کرو اور زنا سے دور بھی ہوتے رہو، برے لوگوں کو اپنے محفل سے نکالو بھی اور اپنے وجود سے غیبت کو، فساد کو، شر کو نکال کے پھینکو بھی۔ پوری لمبے چوڑے تقسیم ہے تولا اور تبرہ کی، کس کس مرحلے پہ تولا اور تبرہ۔ خیر تو فلائق نہیں تھی، کیوں؟ چونکہ اللہ کی آیت پہ ایمان لے کر جھوٹ بولتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اگر جھوٹ بول رہا ہے وہ اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے دور ہے منکر ہو کر کے، تو ضرور ان لوگوں سے محبت کرتا ہوگا جن سے اللہ نے دشمنی کے لیے کہا تھا۔ سورہ مبارک کے اعراف آیت نمبر 152، ان الذین اتخذوا العجل لا ینالهم سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ہم اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کو سزا ہی دیتے ہیں۔ کیا ہے سزا؟ کہ یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے میرے علی کو چھوڑ کے علی کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا بنا لیا۔ اب یہ میں بہت کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں اس کو، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے۔ لفظ عجل یعنی بچڑا، عجل بولتے ہیں بچڑے کو، اور جب بچڑے کا تصور آئے تو اس کے ساتھ ایک سامری بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو قوم میں تھا، سامری نے بہکایا تھا قوم کو کس کے ذریعے سے؟ گائے کے بچڑے کے ذریعے سے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جیسے اس قوم میں ایک سامری اور اس کا بچڑا تھا، ویسے اس قوم میں بھی سامری اور اس کا بچڑا ہے۔ یہ روایات کے کنائے ہیں، یہ بہت سی چیزیں بہرحال بہت واضح طور پہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اصل مفہوم ہے جس کا، جن سے اللہ نے بغض کے لیے کہا ہے ان سے آپ نے اس سے محبت کر لیا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے میرے علی علیہ السلام کو چھوڑ کے ان کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا ولی رہنما، اپنا رہبر بنا لیا ہے، نقصان کیا ہوگا؟ سینالهم غضب من ربهم، ان قریب ان کے رب کی جانب سے ان کے اوپر غضب نازل ہوگا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری کے علاوہ کچھ اور نہ ملے گا۔ یہ تو پروردگار سورہ الحمد میں اور نماز میں بار بار کہلوا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے تفسیر اور ترجمے کے لیے یہ آیت بھی ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے 14 کو چھوڑ کے کسی 15ویں کو 14 کے برابر ماننے کی کوشش کیا، سینالهم غضب من ربهم، ان کے رب کے جانب سے ان کے پر غضب نازل ہو جائے گا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں سوائے ذلت و خواری کے کچھ اور نصیب نہ ہوگا۔ اور خدا کہا وکذالک نجزی المفترین، ہم جھوٹ بولنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ نحل میں کیا کہہ رہا ہے نمبر 105 میں؟ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹے فقط وہی ہیں جو اللہ پہ جو فقط جھوٹ کو منسوب فقط وہی کرتے ہیں جو 14 پہ ایمان نہیں لاتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ۔ اور سورہ اعراف میں کیا کہہ رہا ہے؟ وکذالک نجزی المفترین، ہم اللہ سے جھوٹ منسوب کرنے والوں کو سزا ایسے ہی دیتے ہیں کہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اب اس کے انکار کرنے والوں کو اگر آپ دیکھیے تو چہرے بھی ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پھٹکار
اسی دنیا میں برس رہی ہے۔ پہلی قوموں سے کہا اور ان کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ولایت کے سامنے اکڑ گئے تو اللہ نے کیا کہا کہ اب تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ آیت قرآن مجید کے اندر کریے گا کیا؟ اور میں نے کہا کہ کئی اشعار کم پڑ جائیں گے اگر صرف قرآن مجید کی آیتوں میں گفتگو کی جائے کہ اللہ نے کب کہاں کیسے کس طرح سے 14 کے فضائل کو اجاگر کیا ہے۔ خلاصے میں صرف یہ جملہ کہیے کہ قرآن میں 2 چیز کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا تو 14 کے فضائل ہے یا تو 14 کے دشمنوں کے رذائل ہیں۔ آپ کو روایت بھی لائیں گے کہ نہ قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا سب کا خلاصہ کریے گا تو یہی بنے گا یا 14 کے فضائل ہیں یا 14 کے دشمنوں کے رذائل ہیں۔ آپ پوچھئے گا بھائی فضائل کے علاوہ ٹھیک ہے اس میں آئے مودت ہے، آئے تطہیر ہے، آئے بلیغ ہے، فلاح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، چوری کا ذکر ہے، غیبت کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، زنا کا ذکر ہے، تو یہ پھر فضائل و رذائل والی بات کہاں آ گئی؟ کہ پھر وہی بات آ گئی خدا نے جب کہا نماز تو مراد اس کی 14 ہے، خدا نے جب کہا روزہ تو مراد اس کی 14 ہے، خدا نے جب کہا زکات تو مراد اس کی 14 ہے، جب خدا نے کہا زنا تو مراد اس کی 14 کے دشمن ہے، جب خدا نے کہا مراد اس کی 14 کے دشمن ہے، جب خدا نے کہا شراب مراد اس کی 14 کے دشمن ہے۔ سرکار یہ کسی شاعر کا خیال نہیں ہے، یہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی آدھی حدیث ہے، اس کے بعد بھی حدیث کا اور حصہ ہے، کہا کہ اللہ نے ہمیں اچھے ناموں سے قرآن میں یاد کیا ہے، نماز، زکات، حج، معروف، اور ہمارے دشمنوں کو جو یاد کیا ہے خمر، شراب، میتا، مردار، انصاب، ازلام، لحم الخنزیر، یہ سب کنایہ اللہ نے کیا ہے ہمارے دشمنوں کا۔ جس کی حدیث ہے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ کسی صاحب کا نظریہ نہیں، کسی خطیب کا نظریہ ہو، کسی شاعر کا شعر ہو، جھوٹ فقط یہ بولے گے۔ آیت اور آگے بڑھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ آیتیں بڑی قرآن مجید میں دیکھتے چلے رہے، کیا کہا؟ یاد رکھو وہ، میں آیت کا ترجمہ بالکل روایت سے کر رہا ہوں، وہ کہ جو 14 کی ولایت پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تقیہ میں ہو، تقیہ میں، لیکن تقیہ میں بھی شرط ہے کہ آپ زبان سے ظالم جو بھی کہوائے وہ کہہ دیجئے، لیکن آپ کا دل ایمان سے مطمئن ہونا چاہیے۔ دل کیسے مطمئن ہونا چاہیے؟ ایمان سے۔ اے میرے پروردگار ایمان کیا ہے؟ جواب دے گا میرے رسول سے پوچھو، رسول سے پوچھیں گے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کہ ٹھہرو جنگ ہونے دو پھر میں بتاؤں گا۔ لقد برز الایمان کلو الی الکفر کلے، ایمان میرانی ہے۔ کیا کہا تھا جب عمر بن عبد رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جناب امیر علیہ السلام جا رہے تھے، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میرا علی مقابلے میں جانے کا تھا، کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا قانون بن چکا ہے کہ جب بھی کبھی بھی جیسے بھی کل ایمان کے مقابلے میں کوئی ہار جائے تو اسے مومن یا مومنہ بنانے کی سازش اور کوشش نہ کرنا۔ کل ایمان کے مقابلے میں آئے گا ہی وہی تو کل کفر ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو، بیٹا ہو کہ بیوی ہو کہ بھائی ہو کہ چچا ہو، کل ایمان کے مقابلے میں آئے گا، معاملہ پھٹ جائے گا اس کا۔ یہ ایمان
سے مجبور کر دیا گیا ہو، لیکن قلب مطمئن بالایمان، اس کا دل اطمینان میں ہو. کیسے؟ ایمان سے. ایمان کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، جناب امیر علیہ السلام کی ولایت اطمینان ہے. سورہ مبارک رات پڑھیے، آیت نمبر 28. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ جو میرے علی کی ولایت پہ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اطمینان مل گیا. جس سے اللہ کے ذکر سے اطمینان ملا. لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اطمینان کہیں نظر نہیں آتا. اطمینان چاہیے تمہیں قراش ماحول میں، یہ تو خوخار دنیا میں برباد معاشرے میں. اطمینان چاہیے تو اطمینان محبت اہل بیت علیہ السلام میں ہے، اطمینان 14 کی معرفت میں ہے، اطمینان 14 کی ولایت میں ہے. کیا ہے ایمان کا؟ خدا کے ذکر سے اطمینان ملے گا. کتاب کافی میں جب آ کے پوچھے گا تو امام آ کے آواز دیں گے ذکر اللہ کوئی اور نہیں ہے، نہ ذکر اللہ، ہمیں 14 اللہ کا ذکر ہے. ختم کر رہا ہوں، تقریباً 46 منٹ ہو چکے ہیں. کیا کہا پروردگار نے؟ دلوں کا اطمینان. اطمینان کیسے ملے گا؟ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. میں جتنی بات کر رہا ہوں صرف قرآن ہے، یہ حدیث ہے، نہ کسی کا نظریہ ہے، نہ خیال ہے، نہ مجلس کا نقطہ ہے. صرف قرآن صادق، قرآن ناطق اور قرآن ثابت ہے بس. باقی آپ کو جہاں لگے مجلس کے بیچ میں سوال کریے، مجلس کے بعد سوال کریے، جیسے چاہے ویسے سوال کریے. چونکہ بیان کرنا میری ذمہ داری ہے، پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں ممبر سے چلا جاؤں گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے بیٹھوں گا، لیکن قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ممبر پہ کیا کیا تھا. تو میں پروردگار سے یہ کہوں گا انشاءاللہ، پروردگار تو نے کہا تھا، تو نے کہلوایا تھا انی تارک فیکم الثقلین. میں اسی قرآن و حدیث کو لے کر کے اپنی گردن پہ تیری اس امانت کو جو جناب امیر علیہ السلام کی ولایت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، میں نے زمینوں پہ، آسمانوں پہ، پہاڑوں پہ اپنے علی کی ولایت کو فرض کیا تھا. سارے پیغمبروں کا خلیفہ قرار دیا تھا، ڈیوٹی دیا تھا. دنیا میں جاؤ میرے علی کی ولایت پہنچاؤ. تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے، بلائیں گے دوبارہ کہ نہیں بلائیں گے. لا نستجیر باللہ. ذمہ داری ہے، گردن کے اوپر امانت ہے. وہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جب اپنے پیغمبر سے کہہ رہے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں کا خوف نہ کریے، ولایت پہنچائے گی تو پہنچائیے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. کسی کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ گردن کے اوپر امانت ہے. مجھے یقین ہے پروردگار عالم پوچھے گا ضرور کہ ممبر پہ تو نے کیا کیا تھا. تو ہم پروردگار کو یہی جواب دیں گے چونکہ ہم نے جو قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، مراجع کے یہاں دیکھا، علماء کے یہاں دیکھا، فقہاء کے یہاں دیکھا، تو ایک ہی چیز سمجھ میں آئی اور نظر میں آئی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ اللہ کو پہچان لے. یہ 14 اللہ نہیں ہے، لیکن توحید فقط 14 کے فضائل میں ہے بس. 14 کو چھوڑو گے تو خدا نہیں مل سکتا. بڑی بڑی ہے تعداد آیتیں. اللہ تو کہہ رہے ہم تمہاری ہدایت ہی نہیں کریں گے چاہے جتنی دعا کرو. اگر میرے 14 سے لڑ گئے اور کٹ گئے، اعراض کر لیا، یہ دلوں کو اطمینان ہے. دل کو اطمینان کیسے ملے گا؟ ذکر سے. ذکر کون ہے؟ ہم. سورہ رعد آیت نمبر 28، سورہ مبارک ہے فجر آیت نمبر 27 سے آخر تک آ گئی ہے. کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ابھی ہم لوگوں نے عام طور سے جو سنا اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں.
یہ کس لیے کب سنا؟ کربلا میں جب سرکار چل کر رہے جس طریقے سے آئے تھے اور تلوار کو نیام رکھا، وہ بھی درست ہے، حدیث ہے اور اصل مصداق وہی ہے. لیکن یہ 14 کا کرم ہے. جنہیں اللہ فضائل دیتا ہے ان کے اندر اتنی قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ کچھ اثر اپنے چاہنے والوں تک بھی منتقل کرتے ہیں. لیکن فضائل و جھوٹے القاب جن کے لیے دنیا والے گڑھتے ہیں، وہ گڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ جیسے ہم فقیر ہیں ویسے ہمارا یہ بھی فقیر ہے. لیکن اللہ جنہیں اپنا ولی بناتا ہے ان کے اندر اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی اتنا قدرت مند بنا دیتے ہیں کہ یہ صرف 14 کے لیے نہ سوچنا کہ معجزہ ہے کہ یہ ہاتھوں کو دھوئیں گے تو سونا اور چاندی میں بدلے گا. نا، اب اگر ان سے محبت کرنے والا، ان کی ولایت کو نقش قدم پہ چلنے والا سلمان بھی اگر اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا تو وہ لاگت جواہر میں بدل جائے گا. صرف ان کے لیے سوچ کے محلے حیرت نہ لینا کہ یہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی ولایت اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ جناب سلمان اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام جنازے پہ آئیں گے جناب سلمان اٹھنے لگیں گے، اٹھنے لگیں گے. یہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ کئی اثر ولایت ہے. جناب امیر علیہ السلام نے کہا سلمان اٹھ اعلام موتک، سلمان اب احترام کی ضرورت نہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی موت کی طرف پلٹ جاؤ. یہ اصل ولایات. یہ آیت کیا ہے جس کے ضمن میں معصوم کیا ہے؟ روایت میں ذکر کر رہا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا کہ روایت ہے تفسیر القرآن میں اور دیگر بہت سی کتابوں. یہ آخری روایت بیان کر رہا ہوں. بہرحال سورہ نحل کی یہ ساری آیتیں نہیں ہو سکی، میں وقت بکھا اپنی گفتگو. پروردگار عالم نے جب یہ آیتیں نازل کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. سورہ نحل کی آیت میں کیا ہے؟ جسے مجبور کر دیا گیا ہو، اقرار کی حالت میں ہو، تقریر کی حالت میں، شرط یہ ہے کہ قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. اے پروردگار، یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ مرنے والا ہوتا ہے، اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو پروردگار اس نفس کو آواز دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ بولایت امیر المؤمنین، اے میرے علی کے شیعہ جس کا دل مطمئن ہے میرے علی کی ولایت سے، اپنے رب کی طرف پلٹا. یا ایتھا النفس المطمئنہ بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ کسی خطیب کا جملہ اور نکتہ نہیں ہے، امام معصوم کی حدیث ہے جو عدل قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے برابر انی تارک فیکم الثقلین کے لحاظ سے دل مطمئن ہوگا. کیسے؟ چونگا کی محبت سے. راضیتاً، کیسے راضی ہے؟ راضیتاً بالولایہ، چلے آؤ میرے بارگاہ میں، تم اللہ کی ولایت سے راضی ہو. 14 کی ولایت ولایت اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ولایت الگ ہے اور 14 کی ولایت الگ کوئی چیز ہے. نا، 14 کے پاس جو ولایت ہے یہی ولایت اللہ ہے. اتنا یاد رکھنا کہ یہ 14 اللہ نہیں ہے. 14 کو اللہ سمجھنے والا، ماننے والا، بتانے والا، کہنے والا کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، دین کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو 14 کو اللہ کہتے ہیں. لیکن اللہ کے سارے اوصاف جس جگہ پہ ظاہر ہوں گے وہ یہ 14 ہیں. اسی لیے کہہ دیا نزہون عن الربوبیہ فقولوا فینا ما شئتم. یا جناب ابو ذر سے کہا کہ علم یا ابا ذر، ابو ذر یہ یاد رکھو، ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا، پتھر کی لکیر کے طریقے سے لکھ کر کے محفوظ کر لو. ہمیں رب نہ کہنا، ہمیں اللہ نہ کہنا، اس کے بعد ہمارے سلسلے میں کہیں کیا پاؤ گے. اللہ نے ہمیں وہ مقامات عطا کیے ہیں جو
دنیا میں کسی کو نہیں دیے. بس میں نے ختم کر دی گفتگو. ان 3 4 5 آیتوں کی وضاحت کے لیے اتنی گفتگو ہوئی بہرحال, اور کئی آیتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بہرحال وقت ختم ہوا. بات مکمل ہوئی کہ اگر 14 سے محبت ہے تبھی نماز پڑھنا ہے اور تبھی اللہ نماز کو دیکھے گا. لیکن 14 سے اگر محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں, نماز پڑھنے والا نماز کا غاصب ہوگا اللہ کی نظر میں. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ ہم نے ان سے محبت کر لیا, اب ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی اور کو ضرورت ہو یا نہ ہو, جس نے ولایت کو قبول کیا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ اعمال صالحہ, یہ بہت اچھی چیزیں, یہ اللہ کا انعام ہے, اور انعام دیا جاتا ہے اچھے لوگوں کو. نگاہ قدرت میں اچھا فقط وہی ہے جو ان 14 اچھوں سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے یہ انعام ہے نماز و روزہ, زکوٰۃ, جہاد اور امر بالمعروف و دیگر اعمال صالحہ. لیکن ارباب اعضاء, جتنے فضائل ان کے عظیم ہیں ویسے ہی ان کے مصائب بھی ایسے ہیں کہ دنیا میں اب کسی پہ یہ مصیبت نہیں گزر سکتی. واقعی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کی کربلا, کل کے زمانے کی کربلا, پرسوں کے زمانے کی کربلا. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں دیکھیے گا, مراجع کے اقوال میں دیکھیے گا, تو سمجھ میں آتا ہے کربلا صرف ایک ہے جو سن 61 ہجری میں تھی. جب امام حسن علیہ السلام ایسا کہہ رہے ہیں, سرکار سید الشہداء علیہ السلام اس وقت جب کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گر رہے تھے, خدا نہ کرے کوئی بھائی اپنے بھائی کو ایسی حالت میں دیکھے. امام حسین علیہ السلام دیکھ کے گریاں ہو گئے, رونے لگے, لیکن آنکھوں سے نکلے ہوئے قطرے اشک عذاب جب سرکار حسن علیہ السلام کے رخسار پر پڑے, آنکھیں کھولی, دیکھا میرا حسین میری مصیبت پہ رو رہا ہے. پوچھا اے میرے لال حسین, اے میرے بھیا حسین رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اے میرے آقا حسن علیہ السلام, آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کے رو نہ تو کیا کروں. کہا میرے حسین میری مصیبت عظیم ہے, لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ حسین, جو مصیبت آپ کی ہوگی وہ مصیبت کسی کی نہیں ہوگی. جب امام معصوم اپنے لیے کہہ رہے ہیں جبکہ برابر ہے مصیبت جو 14 کی, لیکن بتا دیا جو کربلا ہے وہ کچھ نہیں ہے. کربلا صرف 161 ہجری کی کربلا ہے. دنیا کے سارے شیعوں کا قتل عام کر دیا جائے, بڑے اچھے اچھے لوگوں کو بڑی بے دردی طریقے سے اور مظلومانہ طریقے سے دردناک موت دے دی جائے, شہید کر دیا جائے, تب بھی سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے لوگوں کے قتلے کی برابری نہیں ہو سکتی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیسے کہتے ہیں آج کی کربلا کل کی کربلا. کربلا صرف ایک کربلا, ایسی کربلا ہے جس کربلے میں بھائی سے بہن جدا ہو گئی, ماں سے بیٹے جدا ہو گئے, بھائی سے بھائی جدا ہو گیا, جوان پسر ضعیف پدر سے رخصت ہو گیا. لیکن کس عالم میں رخصت ہوا؟ بہن کو یہ دیکھنا پڑا کہ شبر منحوس بھائی کے طیب و طاہر سینے پر خود خنجر لے کر کے سوار ہے کہ عجب انداز میں بہن مرثیہ پڑھ رہی تھی, ہائے کوئی میرے حسین کو بچا لے. اما فیکم مسلمون, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے حسین علیہ السلام کو بچائے؟ یہ ولایت ہے ارباب اعضاء. کربلا میں جو آئے تھے انہوں نے یہی کہا تھا سرکار حسین سے, جب پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, لما تقاتلون, کیوں مجھ سے جنگ کرتے ہو, تو یہی کہا تھا بغضا منا لابیک وما فعل باشیاخنا فی بدر و احد, کہ ہم آپ کے بابا کا بدلہ لے رہے ہیں, ہم آپ کے بابا کے دشمنی ہے آپ سے بدلہ لے رہے ہیں, اور آپ کے بابا نے جو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ان جنگوں میں کیا
کیا تھا بدر و احد میں، خیبر میں، ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے کربلا میں آئے ہیں۔ کیسے بدلہ لیا ہے؟ ایسے بدلہ لیا جاتا ہے 57 برس کے باپ کے سامنے 18 برس کا کلیل جوان گھر میں ریزہ ہے کربلا پہ لڑیا رہا ہو، سینے میں پرچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہو، ایسے بدلہ لیتے ہیں کہ 57 برس کے بدر کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہو۔ یا صاحب الزمان اللہم عجل ولیک الفرج، لیکن کس انداز میں ہو کہ باپ کے آغوش میں جو بچے کا جنازہ ہے نا، جو بچے کا جنازہ نہیں ہے، 6 مہینے کے بچے کو 3 بال کا تیر مارا ہے۔ سوچئے 3 بال کا جب تیر لگے گا بچے کے اوپر تو کیا کیفیت ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا ذبح من الحزن الى الحزن، ارے جو ہرملا کا تیر لگانا، اس نے جناب اصغر علیہ السلام کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مطلوب کربلا علیہ السلام کے۔ کیا جب قیامت ہے ایسے مصائب ارباب رضا، اب اہل حرم ہے، ان کی غربت ہے، بھائیوں کے جنازے ہیں، بھتیجوں کے جنازے ہیں۔ خدا جانے جناب زینب نے کیسے دیکھا، خدا جانے سید سجاد سا جوان بیٹا علیہ السلام کن قلب و جگر اور نگاہوں سے اپنے باپ کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ رہا تھا، اور لاشا کس کیفیت میں تھا جو امام نے سلام کیا، ارے سلام ہو ان ہونٹوں پہ جو تلواروں سے کٹ گئے تھے، سلام ہو اس بدن کے اوپر جس کے اعضاء تلوار اور پرچی اور نیزوں کے سبب جگہ جگہ سے کٹ گئے تھے۔ سوچ کے دیکھیے ذرا، کلیل جوان بیٹا ہو اور اپنے باپ کا جنازہ اس کیفیت میں دیکھے، جسم کا کوئی حصہ کہیں ہے، کوئی حصہ کہیں ہے، ذرا سوچ کے تو دیکھیے جس جسم کے اوپر عرب کے حیوی اور اصیل گھوڑے دوڑا دیا جائے جسم کی کیفیت کیا ہوگی۔ اجرکم من الزہرا، ختم کر دی گفتگو ارباب رضا۔ سرکار سجاد علیہ السلام بڑی آس و حسرت سے بابا کے جنازے کو دیکھ رہے تھے، قریب یہ تھا کہ روح قفس سے انسری سے پرواز کر جائے، فوراً پھوپھی اماں نے خود کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گرا دیا۔ جناب سجاد متوجہ ہو گئے، اے میری پھوپھی اماں یہ کیسا منظر ہے، اے میرے لال سجاد، ارے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اے پھوپھی اماں، ارے کیوں کر نہ ہو جا نہیں دیکھتی میرے بابا کا جنازہ، بے گور و کفن پڑا ہے، بیٹا مجبور ہے، نہ غسل دے سکتا ہے نہ دفن کا اہتمام کرتا ہے۔ اے میرے لال دل چھوٹا نہ کرو، ہمارے شیعہ آئیں گے، بابا کا جنازہ بھی دفن ہوگا، روزے کی تعمیر بھی ہوگی، شیعہ زیارت کو بھی آئیں گے، لیکن خدا جانے زینب سی بہن نے جناب سجاد علیہ السلام کو تسلی تو دے دی، لیکن زینب نے اپنے دل کو کیسے سمجھایا ہوگا جو زینب مدینے سے یہ کہہ کے چلی تھی، عبداللہ ارے تمہیں تو خبر ہے نا زینب حسین سے بچھڑ کے مر جائے گی، ارے اس زینب نے جب حسین کے لاشے کو اس کیفیت میں دیکھا ہوگا تو کیا قیامت گزر گئی ہوگی، لیکن صرف یہی مرثیہ پڑھ رہی تھی، انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے۔ ارے جسم کی کیفیت یوں تھی